آج کا ہمارا موضوع ہے مریم نواز، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان کی پہلی مقبول خاتون سیاستدان کا نام مریم نواز ہے۔ مریم نواز سے پہلے پنجاب پاکستان میں کوئی نامور خاتون سیاستدان پیدا نہیں ہوئی جس کی پورے پاکستان میں عوامی مقبولیت ہو۔ تھرڈ ورلڈ کی سیاست کانٹوں کا تاج ہے۔ جیل اور مخالفین کا تھرڈ کلاس پراپیگنڈا سیاست کا حصہ ہے۔ مریم نواز شریف کا خاندانی پس منظر، تعلیم، سیاست، جیل اور صوبہ پنجاب کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، ان سب بیان کردہ باتوں کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ مریم نواز کے دادا میاں محمد شریف ایک صنعت کار اور اتفاق گروپ کے بانی تھے۔ پاکستان میں میاں شریف صاحب نے ایگریکلچر انڈسٹری کی بنیاد رکھی۔ میاں محمد شریف صاحب نے ہی میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی سیاست میں راہ ہموار کی، جبکہ مریم نواز صاحبہ کے پرنانا گاما پہلوان تھے۔ گاما پہلوان ورلڈ ریسلنگ چیمپئن تھے اور ساری زندگی ناقابل شکست رہے۔ آپ کی والدہ کا نام کلثوم نواز ہے۔ کلثوم نواز وہ عورت ہیں جب میاں شریف صاحب کا خاندان مشرف کے دور میں مسائل کا شکار تھا تو بیگم کلثوم نواز نے مشرف کے سامنے کلمہ حق کہا اور میاں شریف صاحب کے خاندان کی مصیبتوں کو کم کیا۔ مریم نواز کے والد میاں نواز شریف 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ میاں نواز شریف لا گریجویٹ ہیں، یعنی کہ سیاستدان اور صنعت کار کے علاوہ وکیل بھی ہیں۔ مریم کے چچا شہباز شریف 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب دوسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی ترقی میں میاں محمد شریف صاحب کے خاندان نے اہم رول ادا کیا ہے۔ صوبہ پنجاب پاکستان دوسرے پاکستان کے صوبوں سے بہتر ہے کیونکہ یہاں میاں خاندان نے دل و جان سے خدمت کی ہے۔ مریم نواز شریف کا مختصراً تعارف کچھ یوں ہے۔ پیدائش 28 اکتوبر 1973، عمر تقریباً 50 سال۔ والد کا نام میاں محمد نواز شریف، والدہ کا نام کلثوم نواز، بہن بھائی مریم کے 2 بھائی اور 1 بہن ہے۔ خاوند کا نام کیپٹن محمد صفدر۔ بچے 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ تعلیم MA انگلش۔ پنجاب کی 19ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے 26 فروری 2024 کو چارج لیا۔ مریم نواز پہلی مرتبہ 12 اکتوبر 1999 کو ہاؤس اریسٹ ہوئیں جب مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بقایا تمام فیملی کو کچھ عرصہ بعد آزاد کر دیا گیا۔ اسی دوران مریم نواز نے BBC کو انٹرویو دیا اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر والد اور چچا کی رہائی کے لیے کوشش کی۔ عدالت میں جب اپریل 2000 کو جب نواز شریف کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تو مریم نواز نے عدالت میں مشرف کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں نعرہ لگایا اور ایک جرأت مند لیڈی کا کردار ادا کیا۔ بعد ازاں والد صاحب کے ساتھ سعودی عرب میں جلا وطن کی زندگی گزاری اور نواز شریف کے ساتھ سیاسی مسائل پر بحث کرتی رہیں۔ 2007 میں مریم اپنے والد صاحب کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوئیں اور 2008 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا حسین نواز سیاست میں خدمات دے، لیکن حسین نواز نے سیاست میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ مریم نواز نے اپنے باپ کی اجازت کے بعد 2011 میں باقاعدہ سیاست میں قدم رکھ دیا۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں ایک اہم رول سیاست میں ادا کیا اور PTI کو ٹف ٹائم دیا۔ 2016 میں مریم نے ڈان لیکس جیسے الزامات کا سامنا کیا۔ 2017 میں پاناما تحقیقات کا سامنا کیا۔ پریس سے بات کرتے ہوئے مریم نے ایک تاریخی فقرہ کہا،
مجھے اپنے باپ کی کمزوری سمجھنے والے غلطی پر ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے والد کی طاقت بن کر دکھاؤں گی۔ مریم کو خوفزدہ کرنے والوں نے نواز شریف کو مائنس کرنے کی بجائے پلس مریم نواز کر دیا۔ نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تو نواز شریف نے بیگم کلثوم نواز کو اپنے حلقہ سے الیکشن لڑوایا اور مریم نواز کو الیکشن انچارج بنوایا۔ 2017 کا الیکشن کلثوم نواز مریم نواز کی الیکشن مہم کی وجہ سے جیت گئیں، حالانکہ کلثوم نواز نے خود الیکشن میں بیماری کی وجہ سے حصہ نہ لیا۔ اس وقت کلثوم نواز کو کینسر ڈائیگنوز ہو گیا تھا اور وہ لندن علاج کے سلسلہ میں مصروف تھیں اور پی ٹی آئی کے زہریلے پراپیگنڈا کا شکار تھیں۔ 2019 میں احتساب عدالت نے سزائیں سنائیں تو اس وقت مریم اور نواز شریف دونوں لندن میں تھے اور کلثوم نواز کینسر جیسے موذی مرض سے لڑ رہی تھیں۔ باپ بیٹی نے جرأت کا مظاہرہ کیا، پاکستان پہنچے اور پھر اڈیالہ جیل، اور وہیں بیگم کلثوم نواز کی موت کی اطلاع دونوں باپ بیٹی کو ملی۔ تھرڈ ورلڈ کی سیاست کو اسی وجہ سے دانشور کہتے ہیں کہ یہ استروں کی مالا ہے۔ جیل میں بہادری سے رہیں، کمزور سیاستدانوں کی طرح آنسو نہیں بہائے، اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ کو آئرن لیڈی کا خطاب دیا گیا۔ وہ 3 عورتیں جو مریم نواز سے پہلے پنجاب کی حکمران رہیں، ان کے نام کچھ یوں ہیں۔ پہلے نمبر پر جہلم کی منگلا رانی ہے۔ سکندر اعظم اور پورس کی جنگ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ جہلم کا پورس سکندر اعظم سے بچ گیا، لیکن اسے چندرگپت موریہ اور چانکیہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد ازاں اس کی بیٹی منگلا رانی حکمران بنی۔ اس کے بعد گکھڑ قبیلہ کی رانی منگو، جس کا تعلق جیلم سے تھا، وہ حکمران بنی۔ تیسری حکمران عورت مہارانی جند کور تھی، جس کا تعلق گوجرانوالہ سے تھا۔ یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی بیوی تھی۔ رنجیت سنگھ کا تعلق بھی گوجرانوالہ سے تھا۔ کچھ دیر مہارانی جند کور بھی پنجاب کی حکمران بنی۔ یہ حکمران دلیپ سنگھ کی ماں تھی۔ بر صغیر میں جن عورتوں نے سیاست میں نام کمایا، ان میں سیاستدان جواہر لال کی بیٹی اندرا گاندھی، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور فاطمہ جناح خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مریم نواز کی خصوصیات جو مریم نواز کو منفرد کرتی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ مریم نواز اپنے باپ کی زندگی میں ہی سیاست میں داخل ہو گئیں۔ دوسری خصوصیت مریم کی یہ ہے، یہ پاکستان کی واحد وزیر اعلیٰ خاتون ہیں جو کہ الیکشن جیت کر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ انہوں نے MNA کا الیکشن بھی جیتا ہے اور MPA کا الیکشن بھی جیتا ہے۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ بن چکی ہے۔ کابینہ میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب ہیں۔ مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات کی ڈیوٹی اچھے طریقہ سے نبھا چکی ہیں، جبکہ دیگر وزراء میں خواجہ سلمان رفیق، عمران نذیر، مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین، رانا سکندر حیات، ذیشان رفیق، عظمیٰ بخاری، فیصل ایوب کھوکھر، خلیل سندھو، چودھری رفیع حسین، سہیل شوکت، شعیب احمد ملک، رمیش سنگھ، عاشق حسین کرمانی، بلال اکبر، شیر علی گورچانی اور حبیب شامل ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے سب سے اہم اعلان جو کیا ہے وہ لاہور پنجاب میں کینسر ہسپتال بنانے کا ہے۔ دوسرا اعلان مریم نواز صاحبہ کا پنجاب میں سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی میں فری ادویات فراہم کرنے کا اعلان ہے۔ تیسرا اعلان IT یونیورسٹی بنانے کا ہے۔ چوتھا اعلان رمضان فری پیکج کا ہے۔ پانچواں اعلان ہر ضلع میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے 3000 گھروں کو بنانے کا اعلان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے عوام کو امید ہے ہر ڈویژن میں سرکاری IT یونیورسٹی بنائی جائے گی، ہر ڈویژن میں سرکاری گائنی ہسپتال بنایا جائے گا، کوڑا کی صفائی ہوگی، سیوریج سسٹم بہتر ہوگا اور صاف پانی ملے گا، مہنگائی میں کمی ہوگی، روزگار میں اضافہ ہوگا، سبزی، خوراک اور پھل مناسب ریٹ پر ملیں گے، پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ ختم کرے گی، پولیس ریفارم ہوں گی، ایجوکیشن سستی ہوگی، ہسپتالوں کا انتظام بہتر ہوگا،
مزدور کی تنخواہ معقول ہوگی، انڈسٹری کے لیے انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں مسلم لیگی ورکروں کو امید ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلہ میں مؤثر مسلم لیگی سوشل میڈیا وجود میں آئے گا، جو کہ اچھے طریقے سے ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرے گا، اور یہ سب کچھ تجربہ کار سیاستدان میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر سرپرستی ہوگا۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.